السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مہنگائی۔ قوم کو یہ امید تھی کہ IMF اور دوسرے ممالک سے امداد ملنے کے بعد، جو کہ ہمیں ڈالروں کی صورت میں ملی ہے، اس کے بعد کوئی ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی اور مہنگائی کی شرح میں بھی کمی ہوگی، اور روزمرہ کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں بہتری آنے سے عوام کو کچھ سہولت ملے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب IMF سے ہمیں امداد ملی تو ایک دو روز کے لیے ڈالر کی قیمت کچھ کم ہوئی، سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آئی، جو کہ اب بھی ملا جلا رجحان ہے۔ کسی دن تیزی آ جاتی ہے، کسی دن کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن عام آدمی کی مشکلات کم نہیں ہو سکی۔ عام آدمی جب اپنے کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے بازار نکلتا ہے تو اسے قیمتیں مزید بڑھی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ وہ اشیاء ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ چینی، جو کہ گزشتہ ماہ سے جس کی قیمت آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اب اس کی قیمت 160 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، اور یہ وہ قیمت ہے جو ادارہ شماریات نے اپنی رپورٹ میں جاری کی ہے۔ جب آپ بازار جائیں گے تو آپ کو اچھی معیار کی چینی جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمت میں ملے گی۔ اسی طرح دوسری اشیاء کا بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ ان کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں، اور اگر حکومت کی طرف دیکھا جائے تو ان کے انتظامی مجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جو بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ جو ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ صرف دکانوں میں ایک کونے میں سجایا جاتا ہے، جبکہ جو قیمت ہے کسی بھی چیز کی وہ اس سے زیادہ ہی دکاندار کی طرف سے طلب کی جاتی ہے۔ اب یہ قیمتیں کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہر چیز کو ہمارے معاشرے کا ایک اصول بن چکا ہے کہ کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے، وہ چاہے آلو ہو، چاہے گوبھی ہو، چاہے شلجم ہو، ٹینڈے ہوں، پیاز ہو۔ کیوں قیمت بڑھی ہے؟ دکاندار کا جواب ہوتا ہے جی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب جو چیزیں یہاں پہ کاشت ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہیں، اس میں ڈالر پتہ نہیں بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے۔ بہرحال اگر حکومت چاہے تو اس سارے معاملے کو کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ اگلے ماہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہو جانی ہے۔ حکومت اب اپنے آخری دنوں میں وہ پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اگلا الیکشن کس طرح لڑنا ہے۔ اسی طرح دوسری جماعتیں بھی اسی میں مصروف ہیں، لیکن عوام بے حال ہو چکے ہیں۔ عوام کا معیار زندگی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ اب ادارہ شماریات نے جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ہم کچھ مختصر سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں
کیا صورتحال ہے۔ اس میں چینی کی قیمت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 160 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ یہ 6 روپے اس میں مزید اس ہفتے اضافہ ہوا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 26 روپے اضافہ ہوا ہے۔ لال مرچ کی قیمت میں 43 روپے اضافہ ہوا ہے۔ انڈے کی قیمت، انڈے جو فی درجن ہیں، اس کی قیمت میں 11 روپے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح لہسن فی کلو کی قیمت میں 17 روپے اضافہ ہوا ہے۔ اور ایل پی جی سلنڈر، کیونکہ اب تو جہاں پہ سوئی گیس کے کنیکشن ہے وہاں بھی گیس مکمل طور پر نہیں آ رہی، لوڈ شیڈنگ اس کی جاری ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو ایل پی جی کی جو قیمت ہے وہ فی کلو سلنڈر میں 13 روپے اسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کی شرح 29.1% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اس میں کچھ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں ان اشیاء کی تعداد بہت کم ہے۔ 30 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں موجودہ حکومت جو کہ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کر رہی ہے، اور بہت زیادہ خوشی منائی گئی تھی آئی ایم ایف کے قرضے کے بعد، عوام کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے؟ جب سے یہ قرضہ ملا ہے ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، ان کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ حکومت اپنے جاتے دنوں کو یادگار بنانے کے لیے عوام کو کچھ ریلیف دے گی تاکہ وہ آئندہ الیکشن میں عوام کا سامنا کر سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔